بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ جنگ خیبر کب ہوئی اور یہ کس وجہ سے ہوئی اور اس کے اسباب کیا تھے؟ جنگ خیبر کا واقعہ 7 محرم 628 مئی میں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، جو مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی علاقے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودیوں نے قبیلہ بنو نصیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ انہی سازشی وجوہات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہودیوں کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے وفد کے یہودیوں کے علاقے نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے ہوئے تھے۔ 7 محرم مئی 625 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زیادہ گھوڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانگی شروع کر دی اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنایا گیا تھا، اس لیے اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتوں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خرد و نوش و دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھا تھا، اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے تھے، جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعے کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا تھا، جن میں سے 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوا تھا۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال اور اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہتے تھے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ خاموس میں سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمانوں کو کامیابی نہ مل سکی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ان کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ سعادت انہیں نصیب ہوگی۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں عصب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا الواب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد ساری زندگی ان کی آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان محرب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد خود مرحب میدان میں اترا، جو یہودیوں کا مشہور پہلوان اور بہت طاقتور تھا، اور وہ رجڑ پڑتا ہوا آیا۔ اس نے زرہ پہن رکھی تھی اور
سر پر لوہے کی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر لوہے کی ٹوپی سمیت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزیر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر قلعے کے سامنے خندق پر رکھ دیا تاکہ فوج گھوڑ سوار سمیت قلعے میں داخل ہو سکے، اور اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف حصہ مسلمانوں کو جزیے کے طور پر دیں گے۔ مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنو نصیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی حفصہ بھی قید ہوئی، جس کو آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تھے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا حصہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ دستی کا، اس لیے اس نے دستی میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ میں بھی زہر آلود کر دیا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستی اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کی بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا، یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہیں تو ہمیں اسے راحت مل جائے گی، اگر نبی ہیں تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت بشیر بن برا بھی معرور بھی تھے اور انہیں ایک لقمہ نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موقع پر شہادت ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تثبیت اس طرح کی جاتی ہے کہ پہلے آپ نے معاف کر دیا تھا، پھر حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقعہ ہوئی تو پھر قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیا تھا۔ ایسی اچھی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔